وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں صبح پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے مدارس کے لوگ اور بہت سارے مسلمان، بہت سارے اہل علم جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی ہے کہ نعوذ باللہ مدرسہ چلے گا کیسے، کہیں مدرسہ بند تو نہ ہو جائے، کہیں مدرسے کا وجود ختم تو نہ ہو جائے۔ اس بارے میں میں نے جو غور فکر کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا کہ یہ مدرسے کا وجود باقی رہے گا یا نہیں، تو اسی کے ذیل میں جو کچھ باتیں ذہن میں آئی اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے، کہ جب تک کہ علم دین باقی رہے گا، اسلام صحیح سے باقی رہے گا، اور جب علم دین نہیں رہے گا تو اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر، پچھلے امتوں کے اندر دین ان کا باقی نہیں رہا۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ یہودی لوگ نفسانیت کے اندر ایسے گمراہ ہو گئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور قتل کے درپے ہو گئے، اور ولد الزنا یعنی حرام کا بچہ ان کو کہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں دعا میں پناہ مانگنے کے لیے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب، مار اور پھٹکار ہو ان لوگوں کے راستے سے بھی دور رکھیے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے راستے سے بھی دور رکھیے، یعنی یہود و نصارہ، یہودی اسرائیل قوم سے بھی اور عیسائیوں کی قوم سے بھی، دونوں قوم کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائیے۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر اگرچہ گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن کے اندر نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کسی طریقے سے نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی تسلی دیے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ غیر لوگ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کا نور اپنے منہ سے پھونک کر کے بجھا دیں،
جبکہ اللہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا نور پورا کر کے رہے گا، اگرچہ غیر ایمان والوں کو کتنا ہی ناگوار اور کتنا ہی برا کیوں معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل کر کے رہیں گے، اسلام کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ تو اسی سے ایک اصول یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دین اسلام یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ مقدمہ سمجھیے کہ دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور اسلام باقی رہے گا علم کے ذریعے، علم اسلام کے ذریعے، علم دین کے ذریعے۔ جس دن علم ختم ہو جائے گا صحیح اسلام بھی مٹ جائے گا، اور جب تک کہ صحیح علم رہے گا، علم دین رہے گا، اسلام نہیں مٹ سکتا ہے۔ تو اس کلیہ سے، اس قاعدے اور رول سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مدارس بھی قیامت تک نہیں مٹ سکتے ہیں۔ اگرچہ عمارت کے اوپر غیر لوگ قبضہ کر لیں، عمارت ہم سے چھین لیں، عمارت سے بے دخل کر دیں، پابندی لگا دیں، جیسا کہ روس کے لوگوں نے جب بخارا اور سمرقند اندلس کے اوپر حملہ کیا تھا تو 72 سال تک کسی مسجد کو باقی نہیں رکھنے دیا، قرآن باہر نہیں نظر آتا تھا، کوئی کلمہ باہر نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی علم کے جیالے اور علم کے متوالے پروف ساؤنڈ کمرہ بنا کر کے اس کے اندر حافظ اور عالم تیار کرتے تھے۔ تو جب یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم لوگوں کے اوپر کچھ آزمائش نہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، ورنہ روسیوں نے جو ظلم کیا تھا اور ایک تصویر بنایا تھا بوڑھے آدمی کا اور کیک مار رہا تھا کہ دیکھو یہ اسلام کو مار کر کے اسلام بوڑھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارا نعوذ باللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس طریقے سے ان لوگوں نے تصور دیا تھا۔ تو بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اور ہم لوگ اپنے دل کے اندر یہ بیٹھا لیں کہ دین اسلام جس طریقے سے قیامت تک باقی رہے گا، اسی طریقے سے علم اسلام یہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ بغیر علم کے بغیر دین باقی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ایمان کا باب، ایمان کا چیپٹر قائم نہیں کیا، طہارت اور وضو اور روزہ نماز کا چیپٹر اور عنوان قائم نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے بابو بدی الوحی، بابو کیفا بدی الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ علماء نے یہاں پر نقطے کی بات لکھی کہ امام بخاری نے اسلام کے اندر سب سے پہلے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وحی کو کیوں بیان کیا، تو علماء یہی لکھے، محدثین یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، علم کے اوپر ہے، جب تک کہ یہ علم نہیں رہے گا صحیح سے تو دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور قرآن پاک کا سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، جو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو پالنہار ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور خاص کر کے الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ اللہ تعالی پوری چیزوں کو کلمہ کن سے کہ ہو جا تو ہو گیا، وہ پیدا ہو گیا، لیکن عرش جس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، عرش، کرسی اور قلم اور آدم علیہ السلام چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیے، کہ عرش، کرسی، قلم اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ان چار چیزوں کو پیدا کیے۔ تو دیکھیے قلم کے کیا ہے، یہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ لکھنے اور پڑھنے سے دور ہو جا رہے ہیں، جبکہ وحی نازل کی گئی کہ مسلمانوں کا کام پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اعتبار سے اربوں روپیہ کے وہ تاجر تھے،
لیکن پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا. بڑے بڑے بعض محدثین گزرے ہیں، بڑے مالدار تھے لیکن پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول تھے. آج نعوذ باللہ ہم لوگوں کے پاس دولت ہو جائے تو یہ سمجھتی ہیں کہ پڑھنا پڑھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور مالدار لوگ دینداس بنانا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے ہی نہیں. یہ توہین کی بات ہے. مالداروں کو بھی علم دین حاصل کروانا چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام کرائیں گے جو غریب علماء نہیں کر سکتے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کروڑ پتی سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو نوازا ہے. دیکھیے کہ وہ دین کا کام کیسے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب مالدار لوگوں کو علم سے نوازیں گے تو ان کا کام کا پرواز، ان کے کام کی بلندی بہت زیادہ ہائی لیول پر ہوگی. اس لیے یہ ذہن میں کس نے بیٹھا لیا کہ حافظ بنا دیں گے تو مدرسہ میں پڑھانا ضروری ہوگا؟ ایسی بات نہیں کہ آپ حافظ بنے بہترین تاجر رہیں، دین کے کام کریں. تو میرے دوستو یہ بات میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ اصول اور رول سمجھ لیجئے کہ دین ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا، دین مٹ نہیں سکتا ہے. اور دین باقی رہے گا علم کی وجہ سے کہ جب تک علم دین رہے گا دین اسلام باقی رہے گا، اور ایمان اسلام قیامت تک باقی رہے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ علم دین بھی قیامت تک باقی رہے گا. بھلے وہ ہمارے بلڈنگ پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے تعلیم کے اوپر جو علم کی جیالے اور متوالے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اگرچہ تعداد کم ہوگی لیکن علم کا پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے مدرسے کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ جو چبوترا ہے مسجد نبوی، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر صفہ جو چبوترا بنا ہے اور اس کے اوپر 80 صحابہ پڑھتے تھے دنیا سے کٹ کر کے. وہ لوگ علم دین کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول ان کو پڑھانے والے اور معلم تھے. اور بہت سارے صحابہ کہ وہاں پر کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، پکتا نہیں تھا، لیکن بہت سارے صحابہ اپنے گھر سے، اپنے زمین اور جائیداد سے ان کے لیے وقف کر دیے تھے اور ان کو لا کر کے مال دیتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ مدرسے سے جڑے ہیں، پڑھانے والے معلم ہیں، ان کا سلسلہ نسب اور حدیث کی جو سند ملتی ہے، جیسے کہ میری سند حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب امام بخاری تک، اور وہاں سے لے کر یہ شاہ ولی اللہ تک، اور وہاں سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ ان کا سلسلہ سند چلتا ہے. اور جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کی سند یہ صحابہ سے ملتی ہے. اسی طرح جو مدرسے میں تعاون کرنے والے ہیں، مدرسے میں خیر خواہی جو کرتے ہیں، ان کا نسب ان صحابہ سے ملتا ہے جو صحابہ دین کے لیے، علم دین کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کیے تھے اور اپنی جائیداد کو صحابہ کے اوپر خرچ کرتے تھے. وہ کتنا مقدس طبقہ تھا. یہ تینوں طبقہ کے لوگ اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ اس زمانے کے اندر جو مدرسے کے تعاون کی ضرورت پڑی ہے، اس کو بوجھ آپ نہ سمجھیں بلکہ یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ جس طریقے سے جو صحابہ اپنی جائیداد کو صحابہ کے لیے خرچ کرتے تھے اور اللہ ان سے خوش ہوئے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدرسہ دیوبند قائم کر رہے تھے تو 8 اصول بنائے. ان 8 اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مدرسے کی کوئی مستقل ایسی جائیداد نہ ہو کہ مدرسے والے بے فکر ہو جائیں کہ میری آمدنی تو اتنی ہے، بلکہ یہ توکل علی اللہ اور عوام کے چندہ سے چلے گا تاکہ ان کا رابطہ اور کنیکشن اللہ سے جڑا رہے اور ان کا توکل اللہ پر باقی رہے.
عوام سے جوڑ ان کی باقی رہے اور یہ عوام مدارس سے جڑے رہیں، علماء عوام سے جڑے رہیں تاکہ وہ دین سیکھیں اور یہ لوگ ان کو سکھلائیں اور ان کی رہبری کریں۔ اسی لیے یہ دشمنان اسلام اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ مدارس کا وجود مٹ جائے تاکہ ان مسلمانوں کی رہبری کرنے والا کوئی صحیح سے نہ ہو۔ چنانچہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بخارا، سمرقند، اندلس، جہاں جس جگہ پر بخاری اور ترمذی جیسی ہدایہ جیسی کتاب لکھی گئی، انگریزوں نے بڑے چالاکی کے ساتھ کہ ہم لوگ صرف دنیا تم کو دینا چاہتے ہیں، ان علماء کو سے سبق سکھانا چاہتے ہیں، ان علماء کو صرف ہم کاٹیں گے اور تم مسلمان عوام کو کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ غلطی کر بیٹھے کہ علماء کو جب وہ قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے یہودی لوگ، تو عوام مسلمان دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گت بنی اور وہ مصیبت آئی کہ مسلمان 72 سال تک قرآن کا نسخہ دیکھنے کے لیے ترستا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مدارس، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تو حضرت نانوتوی اصحاب کہف کے غار کی طرح اپنی جماعت کو لے کر کے دین کی حفاظت کے لیے مدرسے میں بیٹھ گئے، اور اسی مدرسے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دشمنان ہند کو، انگریزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بھگایا، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر، جس ملک کے اندر جائیے اس دیوبند کے فضلاء آپ کو ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت چلائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بہت سارے دوست و احباب کہتے ہیں کہ مدرسے میں جی نہیں چاہتا ہے رہنے کو، جب چندہ کے لیے جاتے ہیں عوام بڑی بری بات کہتی ہے، بڑی تانا دیتی ہے، دل اب گیا، اب مدرسے میں رہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ سمجھو کہ کیا ہے، یہ دین باقی رہے گا علم دین کے ذریعے، اور پریشانی آتی ہے۔ بہرحال عوام کے کردار کی وجہ سے بہت سارے، خاص کر کے جو نئے فارغین ہیں، وہ مدرسے میں رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، غیروں سے تو نقصان ہی ہے، اگر اپنے لوگ بھی نقصان پہنچائیں گے تو یاد رکھیے، اگر جس دن یہ مدرسہ مٹ گیا مسجد کے اندر، اور قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مدارس مٹ گئے، قسم خدائے رب ذوالجلال کی، اور 1000 بار قسم خدائے رب ذوالجلال کی، کہ مسلمانوں کا وجود مٹ جائے گا۔ اور یہ تاریخ کی روشنی میں کہ جس جگہ بخاری اور مسلم، بخاری ترمذی ہدایہ جیسی کتاب لکھی گئی، اور وہاں کے لوگ مدرسے کو مٹتے ہوئے دیکھے کہ یہ مدارس مٹ جائیں گے لیکن ہم باقی رہیں گے، تو بعد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی طریقے سے ان دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ ان مدرسے کے ساتھ یہ اس طریقے سے سازش رکھو تاکہ تم مسلمانوں کو آرام کے ساتھ برباد کر سکو۔ اس لیے مدارس کے وجود ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی قیمتی دولت ہے، جس کا وجود، جس کا عدم یعنی قیمت اس وقت پتا چلے گا جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جس طریقے سے صحابہ کرام پڑھنے والے تھے یا تعاون کرنے والے تھے، اسی طریقے سے امت مسلمہ پڑھنے والے یا ان پڑھنے والوں کی تعاون کرنے والے رہیں اور اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہمارے اوپر آزمائش کم ہے۔ سوچئے کہ 72 سال تک کوئی اللہ کا نام روڈ میں نہیں لے سکتا تھا، یہ جمعہ کیا اکیلے نماز بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی علم کے دین کو لوگوں نے باقی رکھا۔ اسی طریقے سے قیامت تک یہ انشاءاللہ علم دین باقی رہے گا، یہاں تک کہ اکبر کے گمراہی کی وجہ سے بھی ایک ایسا دور آیا تھا کہ جو نماز پڑھتا روڈ میں مل جاتا اس کو لوگ قتل کر دیتے، لیکن سورج کی پوجا کرنے والے کو قتل نہیں کرتے۔ یہ بہت سارے دور گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ
من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور. کہ اے مسلمانوں، یہود اہل کتاب یعنی یہودی ہو عیسائی ہو جتنے بھی لوگ ہیں، کافروں کی دو قسمیں ہو گئی ہیں. ایک تو جن کے پاس کتاب نہ ہو وہ مشرک ہیں، اور ایک جو کتاب ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ بھی کافر جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے مسلمانوں، چاہے کتاب والے کافر ہوں یا بغیر کتاب والے کافر ہوں، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. بڑی بڑی تکلیف کی باتیں سنو گے، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہی جوان مردی کا کام ہے، یہی تمہارے پاس ہتھیار ہے ان سے نمٹنے کا کہ تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. اور دین والوں نے کیسے علم دین کی حفاظت کی. آج جو امام بخاری کی کتاب قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، ایک تو قرآن کی ہے، تو قرآن ہے ہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لیکن قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو مقبولیت ہے تو بخاری شریف کی. لیکن امام بخاری کیسے علم حاصل کیے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ یتیم تھے اور ان کے پاس غربت کی وجہ سے سفر کر رہے تھے اور اپنے کپڑے میں پیون لگا کر کے حاضر ہوتے تھے. لیکن ذہانت ایسی تھی، تقوی ایسا تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے سب سے بھاری پڑ جاتے تھے اور سارے لوگ عزت کرتے تھے. ایک دن درس میں نہیں گئے تو استاد نے کہا کہ امام بخاری کہاں ہے آج؟ تو ساتھی لوگ گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، فرمائے کہ کھولو دروازہ. چنانچہ وہ بہت مشکل سے آواز دیے اور کہے کھولو دروازہ. امام بخاری نے کہا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ دروازہ کھول سکوں. آج تک میں اپنے کپڑے کو پیون لگا کر کے پہن رہا تھا، لیکن کپڑا اس پوزیشن میں پہنچ گیا کہ پیون لگانے کے لائق نہیں. میں سطر ڈھانپنے کے بقدر کپڑا پر بھی قادر نہیں، اس لیے میں تم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا، دروازہ نہیں کھول سکتا. اس غربت کے ساتھ اس علم دین کو لوگوں نے زندہ کیا ہے. اور یہ معمولی نہ سمجھے کہ اس زمانے میں بہت سارے علماء ہم سے ملتے ہیں، شاگرد ہیں، اور شکایت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں تنخواہ یہ ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیا کریں، مدارس سے کٹ جائیں اور کوئی کاروبار کریں. میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ہماری تنخواہ تو جنت میں ملے گی. یہ دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ علماء کو تنخواہ دے، تنخواہ تو صرف اللہ دے سکتے ہیں. یہ گزارے کے لیے ہے، اس کو برداشت کرو. اور جس طریقے سے علم دین کا طبقہ شروع سے علم دین کے لیے قربانی دی ہے تم بھی دو. یاد رکھے کہ اس زمانے کے اندر جو علماء کم تنخواہ پر جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کی بھی قربانی معمولی نہیں ہے. سوچئے کہ آپ کا گزارا 30 40 50 ہزار کے اندر نہیں ہوتا اور ان علماء کی تنخواہ مشکل سے 10,000 11,000 5,000 ملتی ہے. سوچئے کہ کس قربانی کے ساتھ اور کس اپنے دل کو مار کر کے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی قربانی معمولی نہ سمجھیں. لیکن قربانی دینے کا اس لیے کیا ہے، ان کو یہ تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اگر وسعت ہو تو ان کی تنخواہ کو بڑھائی جائے. یہ ضروری چیز ہے، ورنہ اگر مدرسے میں پیسہ ہو اور ان کو کم تنخواہ دی جائے، اسی طرح مساجد میں پیسے بچے ہوں لاکھوں لاکھ، بعد میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور امام مؤذن کو کم تنخواہ دی جائے، یاد رکھیے قیامت کے دن کہیں مجرمین اور ظالموں کے صف میں ان کو کھڑا نہ کر دیا جائے کہ جو لوگ میرے دین کی حفاظت کرنے والے تھے ان کو پیسہ رہنے کے باوجود تم لوگ نہیں دیتے تھے. میرے دوستو یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اس لیے اس رویے سے باز آنا چاہیے اور ان کی خدمت ہر حال میں کرنی چاہیے. پہلے زمانے کے بادشاہ کیسے ان کا خیال کرتے تھے کہ اگر ایک امام فجر کی نماز میں بھول گئے،
بادشاہ فوراً محسوس کر لیا کہ اس کو کوئی مالی پریشانی ہے، لاکھوں کا ہدیہ وہ پیش کرتا اور اس کی نماز پھر صحیح رہتی۔ جب اس کی کیا ہے دنیا سے وہ کنارہ کش ہوگا تو نماز صحیح سے پڑھائے گا، دین کی خدمت وہ صحیح سے کرے گا، اور اگر دنیا کے اندر پریشانی میں ہو تو اس کا ذہن وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی علم دین کی کہ کمی کی وجہ ہے کہ وہ دنیاوی تفکرات کے اندر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے کام لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس علم اس ادارے کو زندہ رکھیں گے، قیامت تک رکھیں گے، چاہے عمارت پر اگر کوئی ظلم سے قبضہ کر لے، لیکن علم دین نہیں مٹ سکتا۔ علم کے دیالوں اور متوالوں نے کیسے خدمت کی، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ شمس الائمہ سرخسی انہوں نے 30 جلدوں میں کتاب لکھوائی المبسوط، یہ فقہ حنفی کی بنیاد ہے 30 جلدوں کے اندر۔ جب ان کو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ آپ سے ملنے نہیں آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے علمی دنیا کے اندر مشغول رہتے ہیں، ان کو دنیا سے کیا مطلب، لیکن بادشاہ نے ظلم کی وجہ سے قید کر دیا، اور وہ بھی کنویں کے اندر قید کر دیا، تو شاگرد پریشان ہو گئے کہ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت طلب کیے کہ استاد کے پاس حاضر ہونے دیجئے۔ چنانچہ استاد کے پاس یہ لوگ جاتے تھے، اور 12 سال کے اندر 15 جلد لکھے، اور پھر 12 سال کے بعد جیل سے رہا ہوئے تو 15 جلد بعد میں لکھوائے۔ تو یہ علماء کی جماعت ایسی ہے کہ جیل کے اندر بھی علم دین کا کام کیے ہیں اور علم دین کو پھیلائے ہیں، اگرچہ پہلے کے مقابلے میں ابھی کم ہو جائیں، لیکن علم دین کو باقی رکھنے والے قیامت تک یہ زندہ رہیں گے۔ جس طریقے سے اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح حاملین اسلام قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہاں، جب اللہ کی مرضی ہوگی، علم اٹھا لیا جائے تو پھر یرفع العلم، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، قرآن کو اٹھا لیں گے، اور پھر وہ ایک زمانہ آئے گا، لیکن جب تک کہ اللہ کی منظور ہو کہ یہ دین اسلام آن شان کے ساتھ باقی رہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ آنے والا ہے، ابھی امام مہدی کا دور باقی ہے، وہ آخر زمانے کے اندر جب سارے کے سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے، اس وقت بالکل کم لوگ مسلمان باقی رہیں گے، اس وقت اٹھایا جائے گا۔ ورنہ علم دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے علم دین کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اب ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آج ہم لوگوں کی اکثر دیندار گھرانے کے اندر بھی اپنے بچوں کی ایمان اور عقائد کی فکر نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ فکر ہے تو میرے مرنے کے بعد کیسے کمائے گا، کیسے رہے گا، کیا کھائے گا، جبکہ ان سب کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ تمام رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ لیکن انبیاء کا سوچتے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی تو انہوں نے کیا کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ اے میرے ابا جان، ہم تو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے باپ جو دادا کے دین تھا اس ایک اللہ کے مانیں گے اور اس اللہ کی عبادت کریں گے اور پکے سچے مسلمان رہیں گے۔ تو انبیاء اپنی اولاد کی موت کے وقت فکر کر رہے تھے کہ میرے بچوں کے دین کا کیا ہوگا، اور آج ہم لوگ کتنے غافل ہو گئے کہ اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، بچوں کی دین کی فکر کریں اور بچوں کے
دین کے بارے میں مکمل حفاظت کرنے کی کوشش کرے، بچوں کے ایمان کی زیادہ فکر کرے، ورنہ جیسا کہ حدیث آیا ہے کہ کفر کا دور جب غالب آئے گا تو اللہ کے نبی فرمائے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح میں مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ویصبح مؤمنا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، ویبیع دینہ بعرض دنیا، اور معمولی دنیا کے چلتے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالے گا، یہ ایسا بھی دور آئے گا۔ تو بہرحال ابھی موجودہ دور کے اندر دشمنان اسلام نے جو مدارس کو برباد کرنے کی جو سازش چلی ہے، آپ لوگ بھی یہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ نوٹ بندی کے بعد ہی اور خاص کر کے لاک ڈاؤن کے بعد تمام لوگوں کی آمدنی کیسے متاثر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کیسے بڑھی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے یہاں 250 بچے مدرسے میں رہتے تھے، اس وقت تیل 70 روپے اور ابھی 210 روپے، یعنی 120 بچوں کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ 250 بچے میں وہ خرچ نہیں ہوتا تھا جو ابھی 120 بچوں میں ہو رہا ہے۔ تو ابھی یہ حکومت اور ان دشمنان اسلام کی جو سازش ہے مدرسے کو برباد کرنے کا مالی استحکام کے ذریعے اور روپے اور پیسے کے ذریعے، تو میرے دوستو امت کو بھی ضرورت ہے کہ روپے اور پیسے کے ذریعے اس مدارس کے تعاون کی جائے اور ان کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک اہم بات جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور سے تمام لوگ سنیے اس حدیث کو، کہ اللہ کے رسول جو فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو نیکی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز کے، ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم پڑھنا پڑھانا اور ایک اولاد صالح، کہ اگرچہ نیک اولاد نماز روزہ پڑھے گی اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن اولاد کو بھی ملے گی۔ اسی طرح علم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ، کہ جس طریقے سے علماء حفاظ مدارس میں یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کو ثواب ملے گا، یہ مر گئے تو بھی قبر میں روزانہ ان کو نیکی کا پارسل پہنچے گا۔ اسی طرح میرے دوستو جو لوگ مدارس کو تعاون کرتے ہیں، ان علماء اور حفاظ کی تنخواہ میں تعاون کرتے ہیں، ان کو کھلانے پلانے میں تعاون کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اگر مر گئے اور مدارس میں تعاون کرنے والے تھے اور علماء کو علماء بنانے میں، حافظ بنانے میں ان کے پیسہ لگ چکا ہے اور ان کا پیسہ خرچ ہوا ہے، قسم خدائے رب ذوالجلال کی، میں ہی یہ بات نہیں بلکہ مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو مفتی یہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، وہ بھی اس بات کو کہے اور میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ جو شخص مدارس میں علماء اور حفاظ بنانے میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، جس طرح استاد کو مرنے کے بعد روزانہ نیکی کا پارسل پہنچے گا، اسی طرح جو لوگ تعاون کرتے ہیں علماء اور حفاظ بنانے میں ان کو بھی نیکی کا روزانہ کا پارسل پہنچے گا۔ یہ معمولی سودا نہیں ہے کہ جس طریقے سے علماء پڑھانے والے کی سلسلہ حدیث کی سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے اور ان کا ثواب پہنچے گا، اسی طریقے سے ان تعاون کرنے والے کا نسب، سلسلہ نسب ان صحابہ کے ساتھ پہنچے گا جو صحابہ اصحاب صفہ کے پڑھنے والوں کو تعاون کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ چونکہ وہ آخرت کا سلسلہ جو چلا تقریباً 1 سال تک کا ہے، آخرت کے موضوع تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ مدارس کی عظمت کیا ہے۔ مدارس باقی رہیں گے تو وجود ہمارا باقی رہے گا، اور مدارس میں اگر ہمارے پیسے سے علماء اور حافظ بن جائیں تو جس طریقے سے استاد کو نیکی روزانہ پہنچے گی قبر میں مرنے کے بعد، اسی طرح ان چندہ دینے والوں کو روزانہ پہنچے گی۔
بلکہ لاک ڈاؤن سے پہلے رانچی کے بعض حضرات یہ کرتے تھے کہ رمضان میں ثواب چونکہ زیادہ ملتا ہے، وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایک حافظ کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو میکسیمم 4 سال. تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ 4 سال تک رمضان میں 10,000 روپیہ مجھے دیتے تھے کہ 10 مہینہ 12 مہینہ جو بھی مدرسے چلے گا 1,000 روپیہ ایک حافظ کا خرچ ماہانہ، اور 10,000 روپیہ وہ دے دیتے تھے، اور اس طریقے سے ان کے پیسے سے حافظ بنتے تھے. اس لیے یہ سنہرا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے روپیہ دیا ہو کہ وہ قسط وار کر کے یا تو ایک ہی بار 10,000 یا 2 بار کر کے 5,000 یا ہر مہینے کر کے 1,000، اس طریقے سے میکسیمم 4 سال تک اگر لوگ پیسے دیں مدارس میں حافظ بنانے کے لیے، تو جس طرح جو استاد حافظ بنایا ہے اس کو قبر میں روزانہ ثواب پہنچتا رہے گا، اسی طرح جو پیسہ دیا ہے روزانہ اس کو بھی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. یہ بہت ہی بالکل سستا سودا ہے اور آخرت کا بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور شیطان چونکہ چاہتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، ازلی دشمن ہے ہمارا، کہ اس طریقے سے لوگ مدارس میں خرچ نہ کریں. اگر امت کی مالداری دیکھنی ہو تو شادی میں دیکھیے غریب سے غریب کیسے خرچ کرتا ہے، اور امت کی غریبی دیکھنی ہو تو مدارس اور مساجد کے لیے چندہ مانگیے، تب پتا چلے گا کہ سارے لوگ غریب ہیں، لیکن ماشاءاللہ جن کا دل ہے وہ تعاون کرتی ہیں. اور جو حدیث میں آیا، جو میں نے خطبہ میں حدیث پڑھا کہ اللہ کے رسول جو فرمائے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک دین کا علم رکھنے والا، ایک دین کا مسئلہ کا علم رکھنے والا، فقیہ یعنی جو دین کا سمجھ رکھتا ہو. فقہا یفقہ کے معنی آتے ہیں سمجھ بوجھ والا، یعنی قرآن حدیث مسائل کا علم رکھنے والا ہو. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے. یعنی امت کا 1000 لوگ عبادت میں رہیں اور 1 سیکنڈ بھی گناہ نہ کریں، اس سے شیطان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لیکن اگر امت میں ایک ایسا عالم بن جائے جو ان کی صحیح رہبری کرنے والا ہو، دینی مسائل کو بتانے والا ہو، تو شیطان کو اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. چنانچہ اس کے ذیل میں واقعہ لکھا کہ ابلیس شیطان سے چیلوں نے کہا کہ حضور آپ کو 1000 عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا ہے اور ایک عالم اور مفتی سے ڈر لگتا ہے، ایسا کیوں؟ چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر کے چلا، اور ایک ایسا آدمی جو بیچارہ ان پڑھ تھا لیکن تہجد بھی پڑھتا تھا، اس آدمی سے شیطان فجر سے پہلے مسجد جا رہا تھا، ملاقات کیا، اور اس نے کہا کہ عابد صاحب رکیے ذرا ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ یہ شیشی ہے اور اس شیشی میں اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کو رکھ سکتے ہیں، آسمان کو داخل کر سکتے ہیں. اس نے کہا کیسا پاگل آدمی ہے، اتنی بڑی شیشی میں اللہ تعالیٰ پہاڑ داخل کر دیں گے اور یہ آسمان داخل کر دیں گے، کیسی تم پاگل کی طرح بات کرتا ہو، ایسا نہیں ہوگا، جاؤ. تو شیطان سے ابلیس نے کہا دیکھ لیا اس عابد کو علم نہ ہونے کی وجہ سے دیکھ لیا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کا یہ انکار کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب چلو ایک عالم کے پاس. ایک عالم صاحب تہجد نہیں پڑھے، فجر کی سنت پڑھے اور فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ ایک مسئلہ عالم صاحب بتا دیجئے کہ اس شیشی میں کیا اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ کو داخل کر سکتے ہیں؟ عالم صاحب نے جواب دیا کہ پاگل آدمی ہے، ارے ایک پہاڑ کیا، اللہ تعالیٰ تو پوری زمین اور پوری آسمان پوری کائنات کو داخل کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے.
شیطان نے کہا دیکھ لیا تم نے ایک عالم میں اور غیر عالم میں فرق، اسی لیے میری کوشش رہتی ہے کہ لوگ نہ پڑھ پائیں، کیونکہ علم جب دین حاصل کرے گا اس کے ذریعے خود بھی دین پر چلے گا اور امت کو دین پر چلائے گا۔ یہ جتنے بھی مدارس کو بند کرنے کی سازش یہ بقرعید کے چمڑے سے جو شروع کی گئی ہے، ان تمام کا مشورہ دجال کے ٹولی اور دجال کی ملاقات شیطان سے ہوتی ہے، وہیں سے تمام طرح کے اسکیم بنتی ہے اور تمام طرح کے ٹارگٹ بنا کر کے ایک بڑی سوچی سمجھی یہ سازش ہے۔ لیکن امت کو ابھی مقابلہ کرنا ہے کہ ہمیں مدارس کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے قربانی جو بھی مال کی دینی پڑی ہم دیں گے، اور جس طریقے سے پڑھنے والا کا روزانہ ثواب پارسل پہنچے گا صدقہ جاریہ، اسی طرح مدارس کو آباد کرنے والے ان لوگوں کو بھی روزانہ ثواب کا سلسلہ پہنچتا رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا سنتے ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت اور عالم کی کیا سونا غیر عالم کی کیا ہے عبادت سے افضل، یہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ بات مثال کے ذریعے زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کے قریب سورج پورب کے بجائے پچھم سے الٹا کیوں نکلے گا؟ تو سائیکل کھڑی تھی، سائیکل کے بولے پینڈل مارو، پینڈل مارا، اور جب بند ہونے لگا چکا چلنا تو وہ بند ہونے سے پہلے الٹا گھوما۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دیکھو جب کسی چیز کا وجود ختم ہوتا ہے تو وہ الٹا گھوم جاتا ہے، اسی طریقے سے پورب کے بجائے پچھم یہ ہو گیا۔ ایک مثال میں سمجھا، مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جب تم کسی کو کام کرنے کے لیے گھر میں لگاتے ہو، مستری ہو یا مزدور ہو، تو وہ استنجا وغیرہ کھانے پینے کے وقت جو نکالتا ہے کیا اتنی دیر کی تنخواہ کاٹتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر اس طرح تنخواہ کاٹیں گے تو کوئی مزدور ہی نہیں ملے گا۔ تو فرمائے اسی طریقے سے علماء یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، ضرورت کی وجہ سے سونا جو ہے ذہن کو تیز کرنے کے لیے، جسم کو آرام دینے کے لیے کھاتے ہیں سوتے ہیں، تو جس طرح تم ایک معمولی انسان ہو کر اپنے مزدوروں کی تنخواہ نہیں کاٹتے ہو، تو اللہ جو خالق کائنات اور رب کریم ہے وہ کیسے تنخواہ کاٹ سکتا؟ تو اس لیے میرے دوستو ان کی عظمت کہ یہ ہر طرح مارکیٹ میں ہوں گے، لیکن جس طریقے سے اولیاء اللہ قیامت تک رہیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی طریقے سے صحیح علماء دین کو زندہ کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ بزر نہ ہو کہ سارے علماء ایسے ہو گئے، ان سے جڑے رہیں اور ان کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا۔ جس طریقے سے وقت کو امت کو ضرورت پڑتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مدارس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں جس طریقے سے بھی توفیق ہو کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ مدارس کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے آباد رکھیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت کے ذریعے مدارس کو تعاون کر کے آباد رکھیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ دعا کے ذریعے کہ اے اللہ پوری دنیا کے مدارس کی تمام ضروریات کی تکفل فرما، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو مدارس کو زندہ رکھنے والوں میں شامل کرے گا، اور انشاءاللہ اس کو بھی مرنے کے بعد پارسل پہنچے گا۔ اسی طرح مدارس کے خلاف کوئی سازش کرے اس کو روکنے کے لیے مدد کریں، جس آدمی کو جس طرح صلاحیت ہو اور جس طریقے سے وہ تعاون کر سکتا ہو اس سے جڑے، تو جس طرح پڑھانے والے کو قبر میں صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو ثواب پہنچتا رہے گا، صدقہ جاریہ والوں کو، اولاد صالح والوں کو اور علم پڑھنے پڑھانے والوں کو، اسی طرح مدارس کو جتنے بھی لوگ زندہ رکھیں گے، جس لائن سے زندہ رکھیں گے ان لوگوں کو بھی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میری تقریر کا حاصل شروع سے جو ہے یہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جس اللہ کا جو وعدہ ہے
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالی نور اسلام کو، دین اسلام کو قیامت تک باقی رہیں گے، اور دین اسلام باقی رہے گا علم اسلام کے ذریعے، جس طریقے سے جب تک دین اسلام باقی رہے گا اسی طرح قیامت تک علم اسلام باقی رہے گا۔ تو اس لیے ہم لوگ دین اسلام کو، علم اسلام کو باقی رکھنے کے اندر جڑے رہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ ملا بہاری رحمت اللہ علیہ ایک قیمتی بات فرماتے تھے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن اللہ اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو تو قرآن کی حفاظت کے لیے وہ جڑ جائے، اس کی برکت سے مسلمانوں کو اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اب اگر دولت ہونے کے باوجود دنیاوی تعلیم میں لاکھوں روپے خرچ کرے کوئی افسوس نہیں، اور دینی تعلیم کے لیے 10,000 روپے میں افسوس آتا ہو، تو یاد رکھیے کہ اس آدمی کی دولت ایسی جلدی تباہ ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی لوگ کہ جن کے دادا پردادا کروڑوں میں کھیلتے تھے، آج ان کی اولاد بھکاری بنی ہوئی ہے، اور جو لوگ شروع سے علماء سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی اولاد روز بروز دن بدن ترقی میں ہے، کبھی بھی ان کی اولاد کو اللہ ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جب قرآن کے ساتھ جو کاغذ جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جو کپڑا جڑ گیا، جب اس کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حاملین اسلام، حاملین قرآن کو جو سنبھالتا ہو، جو سپورٹ کرتا ہو، اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو میری بات کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا، اسی طریقے سے قیامت تک علم اسلام باقی رہے گا۔ اگرچہ یہ ہمارے بلڈنگوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے دکھا دیا کہ جس قوم کو 72 سال تک اللہ کا نام نہیں لینے دی گیا، لیکن اندر خفیہ طور پر ایسی جماعت تیار کی جو عالم بھی بنتے تھے، حافظ بھی بنتے تھے، قاری بھی بنتے تھے، تصوف اور علم دین والے بھی بنتے تھے، خانقاہ والے بھی بنتے تھے، جہاد والے بھی بنتے تھے، تبلیغ والے بھی بنتے تھے۔ کبھی بھی یہ نہیں مٹ سکتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ یہ منہ کے ذریعے، جس طریقے سے کوئی منہ کے ذریعے سورج کو بجھانا چاہے نہیں سورج بجھ سکتا ہے، اسی طریقے سے دین اسلام، علم اسلام کو کوئی مٹانا چاہے نہیں مٹ سکتا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو کتنی ناگوار ہو، لیکن اللہ تو پوری کر کے رہیں گے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کے مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی اور شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے، ایمان اور اعمال اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد